بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اہل ویال، رشتہ دار، دوست احباب سب ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ خبر دوں گا کہ گزشتہ روز کلات میں، بلوچستان کے علاقے کلات میں سیکورٹی فورسز پہ ایک حملے کی کوشش کی گئی۔ ٹیررسٹ کی طرف سے ایک بڑے حملے کی کوشش تھی، لیکن سیکورٹی فورسز نے بروقت ریئیکشن دیا اور بالآخر وہ دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ ہم یہ دیکھتے رہے کہ لگاتار ایک منفی خبروں کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ بتایا جاتا رہا کہ ناکہ بندی ہے، سڑکیں بند ہیں، ٹیررسٹ نے علاقے کو کنٹرول میں لے لیا ہوا ہے، ہزاروں ٹیررسٹ سڑک پہ موجود ہیں یا سینکڑوں ٹیررسٹ سڑک پہ موجود ہیں۔ لیکن ریئلٹی اس کے بالکل مختلف تھی۔ ہم نے وہاں رابطہ کیا، پتہ کیا، تو جو اصل جو سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ سیکورٹی فورسز نے کلات میں ایک دہشت گرد حملے کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا، جس کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اس آپریشن کے نتیجے میں کوئی سیکورٹی اہلکار زخمی یا شہید نہیں ہوا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد ایک اہم سیکورٹی تنصیب کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم فورسز کی بروقت کارروائی کے باعث ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا، علاقوں کو کلیئر کر دیا گیا، جبکہ مزید ممکنہ خطرات کے پیش نظر سرچ آپریشن جاری ہے۔ اور پھر جو رومرز پھیلا جا رہے تھے کہ جی سڑکیں بند ہیں، حالات بہت کشیدہ ہو گئے ہیں، آمد و رفت رک گئی ہے، ٹیررسٹ نے علاقے کو کمپلیٹلی گھیرے میں لے لیا ہے، تو اس حوالے سے بھی جب ہم نے پتہ کیا تو کلات کے حالات کے حوالے سے بتایا گیا، وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ حالات بالکل نارمل ہیں۔ دہشت تنظیم BLA نے ایک اپنا ناکام حملے کو دیکھتے ہوئے بوکھلاہٹ کے بعد انہوں نے پھر ایک پروپیگنڈا منظم سوشل میڈیا پہ شروع کیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ شاہراہیں کھلی تھیں، زندگی معمول پہ تھیں۔ اور لیکن جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مارنگ بلوچ کا جو جلسہ تھا دالبندین کا، یا اوورال بلوچستان میں کہیں بھی وہ جلسہ کرتی ہے، تو اس سے یہ ایک پرسپشن پائی جاتی ہے کہ وہ ٹیررسٹ کے لیے بیسیکلی ریکروٹمنٹ ایجنٹ کا کام کر رہی ہے، مائنڈ میکنگ کا کام کر رہی ہے۔ اور ابھی 25 جنوری کو دالبندین میں جلسہ ہوا، اس کے بعد یہ دوبارہ دہشت گردوں کی کاروائیاں شروع ہو گئیں۔ اور یہ جو ٹیررسٹ ہیں، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ وہی مسنگ پرسنز ہیں جو پہاڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور دہشت گردی کے واقعات کے اندر ملوث ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو فیک نیوز ہیں، اس کو اگر اب موجودہ جو گورنمنٹ کی ڈیولپمنٹ ہے، جو پیکا ایکٹ ہے، اس کے ساتھ اگر اس کو ریلیٹ کر کے اس پہ بات کی جائے تو بڑی دو چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ٹی وی چینلز ہیں، وہ نیوز کو بہت زیادہ اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں، نیوز کے اوپر فیکٹ ان کا جو کراس چیک ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ جب تک بہت اتھینٹک نیوز نہ ہو، ایویڈنس نہ ہو، تو کوئی بھی ڈائریکٹڈ نیوز اس نیوز کو آن ایئر نہیں ہونے دیتا۔ بہت ہی کم کوئی ریئر کیس ہوتا ہوگا کہ کوئی فیک نیوز الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آ جائے، لیکن عموماً اب الیکٹرانک میڈیا کا کراس چیک اتنا سٹرونگ ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آنے والی خبر اتنے سٹیجز سے گزر کے اوپر جاتی ہے کہ اس میں فیک نیوز کا جو مقام ہے وہ بہت ہی کم امکان رہ جاتا ہے۔ لیکن ایون دین اگر کوئی فیک نیوز آ جاتی ہے تو پیمرا ایک ریگولیٹری باڈی بیٹھی ہے جو اس کے اوپر پھر چینلز کو جرمانے بھی کرتا ہے، شوز بھی ایون آپ نے دیکھا بند ہوئے ہیں، نوٹس بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، جیسے ابھی یہ کلات کی اگزامپل ہی لے لیں، کل آپ یا اور اس قسم کے ملک کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بڑے لاجیکل ہوتے ہیں، مطلب جن کی ٹرو سٹوری کچھ اور ہوتی ہے اور بالکل ہی ایک مفروضہ بنا کے پوری چیز کو ایک اور رنگ دے کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ صحافتی تنظیمیں پیکا ایکٹ کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کر رہی ہیں، پیکا ایکٹ کو لے کے ریلیز ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی باڈی بنتی ہے، اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے اور پیکا ایکٹ کی اس ریگولیشن کے اندر اپنا رول دیتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ فیک نیوز تو کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دنیا کے کسی ملک کے اندر آپ چلے جائیں، جو ملک ترقی کر رہے ہیں، انہوں نے اگر سب سے زیادہ جو کنٹرول کیا وہ انہوں نے فیک نیوز کو کنٹرول کیا، مس انفارمیشن کو کنٹرول کیا۔ تو ریاست اپنی ساری انرجی لوگوں کی پوزیشن بہتر کرنے پہ لگاتی ہے، گورننس پہ لگاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو آدھے سے زیادہ آپ کی جو انرجی ہے وہ جھوٹی خبروں کو کاؤنٹر کرنے میں لگ جاتی ہے۔ میں خود اپنا ایک ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں جب گورنمنٹ آزاد کشمیر میں تھا
تو ہم خود یہ دیکھتے تھے کہ اتنی زیادہ مس انفارمیشن گورنمنٹ کے بارے میں آتی تھی، تو اگر کوئی لا ہوتا، سائبر لا ہوتا، تو وہ چیزیں کاؤنٹر ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ فیک نیوز کو روکنے کے لیے اگر حکومت کوئی بھی اقدام کرتی ہے تو صحافتی کمیونٹی کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو فیک نیوز سے کروڑوں ڈالرز کما رہے ہیں، لاکھوں ڈالرز کما رہے ہیں، وہ تو لازمی بات ہے اس کے اوپر رونا دھونا کریں گے کیونکہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بالکل ہی زیادہ کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں جی آخری آج کی اس ویڈیو کا جو اہم ترین جو ٹاپک ہے اس کے اوپر، اور آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں فالو کریں۔ دیکھیں جی، آج ایک خط سامنے آ گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا غیر معمولی خط سامنے آیا ہے، اور خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کے لیے دوسری کورٹ سے ججز لانے کی ممکنہ کوشش عدلیہ میں ایک اور بحران جنم لینے کا خدشہ ظاہر کر رہا ہے، اور اس میں کہا یہ گیا ہے خط میں کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے اور نہ چیف جسٹس بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے صدر پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط کی کاپی بھجوا دی گئی، اور خط کی کاپیز آپ ابھی میری اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 ججز کے خط کے بعد ان 5 ججز کے خط کے بعد کیا یہ جو لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپنے ایک ایک جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھیجیں گے، یا جن ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ آنے کے لیے کنسنٹ دی ہے کیا وہ آئیں گے؟ کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی ججز لانے کے حق میں رائے دیں گے؟ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط میں سینیریٹی کے حوالے سے اور بہت اہم پہلوؤں پر قانونی سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ خطوط آپ دیکھ رہے ہیں میری اسکرین پہ، اور آپ لوگوں نے اس کا کنٹینٹ پڑھا ہوگا، پہلے بھی پڑھا ہوگا، اور آپ اس پوری صورتحال سے بخوبی طور پہ واقف بھی ہیں۔ تو یہ ایک نیا معاملہ ظاہر اب سامنے آیا ہے، اور اس نئے معاملے میں کیا نکلے گا، یہ کہانی کس طرف جائے گی، یہ بھی اگلے 2-3 دنوں میں امپورٹنٹ ہے، آپ کو بتائیں گے۔ اور آخری جو خبر ہے وہ آپ کو میں جنید اکبر کے حوالے سے بتاؤں گا، جو پی ٹی آئی کے نئے کے پی کے میں صدر بنے ہیں۔ انہیں ایک چیلنج کا سامنا ہے، اور انہیں چیلنج کا سامنا علی امین گنڈا پور گروپ کی طرف سے ہے۔ علی امین گنڈا پور بطور پارٹی صدر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے رہے، جلسے کرتے رہے، لیکن اب ان کا جو گروپ ہے وہ بڑا شدت سے ناراض ہے، اور وہ اب جنید اکبر کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو جلسے کی کال دی ہے، وہ جلسے کی کال کتنی کامیاب ہوگی یہ بھی آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا اندازہ یہ تھا، یہ سیاست ڈاٹ پی کے پہ ہے، کہ میرا اندازہ یہ تھا کہ عمران خان جیل نہیں کاٹ سکتے، لیکن جو سچ بات ہے وہ سچ ہے کہ عمران خان نے جیل ٹھیک کاٹی ہے۔ یعنی گورنمنٹ اپنی طرف سے اب یہ ایک طرح سے انڈورسمنٹ کر رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک اسٹرانگ آدمی ہیں، اور ایک مشکل جیل انہوں نے کاٹی ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے حالات بنتے ہیں، کیا اس طرح کی صورتحال بنتی ہے آگے۔ اس کو مزید ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے چیزوں کو سارا، اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرف یہ سارے حالات و واقعات جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کیا بنے گا، اس حوالے سے بھی کچھ اہم ترین پیش رفت ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں، جن کو کل کے ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سے میں اگین ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں فالو کریں، کیونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اہم ترین خبریں ہیں وہ جو امپورٹنٹ سٹوریز ہیں وہ ہم آپ تک روزانہ کی بنیاد پہ پہنچاتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔